رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك بخير وعافية. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے چنا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں تو بعض ایسے جادوگر بھی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ لیتے ہیں۔ اصل چیز کسی بھی چیز کو پڑھنا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو سمجھنا ہوتی ہے۔ پڑھتا تو انسان زندگی میں بہت کچھ ہے، بھول جاتا ہے، لیکن جو اس کی سمجھ ہے اس کی ذہانت سے زیادہ تیز ہوتی ہے اور زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ جو چیز وہ سمجھ لیتا ہے نا، وہ جلدی نہیں بھول پاتا اور وہ اس کے عمل میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی قرآن مجید کو صرف قراءت تک نہیں رکھنا چاہیے، بس پڑھ لیا اور کافی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب بالفرض دنیا میں ہم بہت سے قصے پڑھتے ہیں، قصہ یعنی کسی کی بھی سٹوری کے بارے میں ہم بہت سے قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اس سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے آئندہ کچھ ملے، اور زیادہ تر تو ماضی پر ہوتے ہیں، فلاں یہ ہوا تھا، اس کے ساتھ یہ ہوا تھا، اس کی یہ سٹوری ہے، لیکن ہمارے لیے آگے کوئی سبق نہیں ہوتا۔ البتہ جو قرآن مجید میں انبیاء کے قصے بیان ہوئے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو ہماری زندگی میں ہمیں بہت سے سوالوں کا جواب ملتا ہے، بہت سے ہمیں معاملات کیسے کرنے چاہیے اس میں ہمیں سبق ملتا ہے، مستقبل کے لیے، حال کے لیے۔ صحیح؟ تو ان چیزوں کو پڑھ کر ایویں آگے نہ گزر جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے لنک میں صرف ایک بندہ بڑھانے کا۔ اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور یہ تبھی ہوگا جب آپ اس میں بعد میں خود بھی غور و فکر کریں۔ بہرحال ابھی ہم پڑھ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور یقیناً اس بار ہمیں ان کے قصے سے اور بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی جو شاید ہم پہلے نہیں سمجھ سکے تھے۔ ہم نے کل پڑھا تھا آیا 43 تک، جس میں کیا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ آپ پہلے جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اس کے بعد میں اینڈ پہ کروں گا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے آیا 44 سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں، کسی کے پاس رسی تھی، کسی کے پاس لاٹھی، یا غالباً دونوں بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا جو جال تھا، جادو تھا، وہ دکھانا شروع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم یقیناً غالب ہی رہیں گے، ہم جیتیں گے، ہمارا غلبہ ہوگا، ہم تو ہار ہی نہیں سکتے۔ اب یہاں پر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ قابل غور ہیں کہ انسان ان میں غور و فکر کرے۔ پہلی بات، انہوں نے یہاں پر فرعون کی قسم کھائی،
کیوں کھائی؟ یہاں سے ہمیں لوگوں کی نفسیات پتہ چلتی ہے. یعنی وہ فرعون کو واقعی میں رب مانتے تھے، کیونکہ قسم اسی کی اٹھائی جاتی ہے جس کو انسان رب مانتا ہو، اپنے سے بڑا مانتا ہو. نہ صرف یہ کہ وہ اپنے قول سے اس کو رب مانتے تھے، بلکہ کر کے بھی دکھاتے تھے، ان کے عمل میں بھی ظاہر ہوتا تھا. جیسے انہوں نے یہاں پر فرعون کی قسم کھائی. اس کے علاوہ دوسری اس میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ان کا اعتماد اور قسم بھی فرعون کی عزت پر تھی. ان کا پورا اعتماد فرعون پر تھا. بھائی دیکھو، کیونکہ یہ کہتا ہے یہ رب ہے، لہٰذا اس کے پاس سارا اقتدار ہے، ہم ہی آج غالب آئیں گے. اس وجہ سے بھی انہوں نے کہا. تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے، اگر آپ نفسیات کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ اس کی خوشامد کر رہے تھے. اگر کوئی انسان خود کو بڑا سمجھتا ہے نا، تو پھر واقعی میں جو اس کے ارد گرد اور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھی اس کو مزید تکبر میں بڑھانے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو اپنی تعریف خوش کرتی ہے، اس لیے انہوں نے یہ کیا. اور اس وجہ سے بھی کہ وہ پھر انہیں انعامات سے نوازے گا. صحیح، جیسے انسان اپنی طرف سے بہت وڈیائی کرتا، دیکھو میں تمہاری قسم کھا رہا ہوں، میں تمہیں کتنی ویلیو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ وہ یہ بھی بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں، ہم فرعون کے لیے لڑ رہے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں، دیکھیں اگر آپ نہ ہوتی تو میں چپ نہ کرتی، آپ کی وجہ سے میں چپ رہی ہوں. یعنی میں نے اس انسان کی حیا کی، اس کی میری نظر میں عزت ہے. اسی لیے انہوں نے بھی کہا، دیکھو فرعون، ویسے تو ہم بڑے بڑے جادوگر تھے، ہر جگہ نہیں جاتے، یہاں ہم آئے ہیں تو صرف تمہارے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ظاہر کر رہے تھے کہ ہم تمہارے نظام کے حامی ہیں. دیکھیں کوئی ایسے تو نہیں کسی کی قسم اٹھا لیتا اور اس کو رب بھی مان رہا ہے، اس کی خوشامد بھی کر رہا ہے. یعنی وہ واقعی میں اس چیز کو درست سمجھتے تھے کہ فرعون نے جب بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور جو فرعون کی حکومت ہے، نظام ہے، قوانین ہے، ہم بالکل اس کے حق میں. ہم بھی تو یہ کرتے. آپ کسی ایسے لیڈر کا ساتھ دیں جو غلط ہے تو کیا کر رہے ہیں آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، گویا آپ اس کے باطل نظام کو صحیح کہہ رہے ہیں. یہی وجہ کہ آج کے دور میں علماء نے، اللہ ان پر رحم کرے، اسرائیلی جو پروڈکٹس ہیں ان کو استعمال کرنا حرام کے درجے پہ رکھ دیا. آپ ان کی چیزیں استعمال کریں، ان کی طرح رہیں، یا کسی بھی طریقے سے آپ انہی کے ہو کے رہ جائے تو مطلب آپ ان کے نظام کی حمایت کر رہے ہیں. یہ لوگ یہ بھی شو آف کروانا چاہ رہے تھے، تبھی تو لڑنے آئے تھے بھائی. 2 شخص سے 80,000 کا مجمع. لیکن دیکھیں ہمارے ہاں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتے. دین اسلام میں یہ چیز حرام ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے. اور یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. میں تمہارے سر کی قسم کھاتی ہوں، محبت اپنی جگہ، لیکن قسم، عبادت، نظام صرف اللہ کا. کھاؤ میرے سر کی قسم، پورے بندے کی بھی قسم اٹھا لیں، شرک میں آئے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ اس لائق ہے کہ آپ اس کے نام کی قسم اٹھائیں، اور سچی، نہ کہ صرف کھیل تماشے کے لیے، معاذ اللہ جھوٹ بولنے کے لیے. لیکن یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ جب ہم کسی کو بہت زیادہ ویلیو دینے لگتے ہیں نا، یعنی اس کو معاذ اللہ، ایک تو یہ کہ نارمل ویلیو، ایک رب کے درجے پہ لے جانا معاذ اللہ، تو پھر مشکل کے وقت ہمارے منہ سے اسی کا نام نکلتا ہے. کیونکہ انسان جب بہت زیادہ مشکل میں ہوتا ہے وہ سب کو بھول جاتا ہے، وہ صرف اس کو یاد رکھتا ہے جس کی وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی میں اس کو بھول بھی جاتا ہو کون ہے میرا رب، یاد نہ کرتا ہو. لیکن غم کے وقت یا جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ ہوتا ہے
اس کو مدد چاہیے ہوتی ہے، اس کو دعا کرنی ہوتی ہے، تو خود بخود اس کے منہ سے اسی رب کا نام نکل آتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کس کی بات زیادہ مانتے ہیں، کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ 80,000 کا لشکر کس کے لیے اکٹھا ہوا؟ بعزت فرعون کی خاطر۔ ہم کس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں؟ ہم کس کے لیے کام کرتے ہیں؟ ہم کس کے لیے محنت کرتے ہیں؟ اگر وہ ہستی اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو ویری گڈ، اور اگر اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور ہے تو پھر اپنی خیر منانی چاہیے۔ اب یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ بعض لوگ صرف گرجنے کا کام کرتے ہیں۔ طالبات ہمیشہ یاد رکھیں، جو شخص صرف گرجتا رہتا ہے اس کے پاس برسنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ صحیح؟ اور یہ چیز مسلمانوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، ہم غالب آئیں گے۔ دیکھنا ابھی ہوا کچھ نہیں، کیا بھی کچھ نہیں، لیکن دعوے کیے جا رہے ہیں، ظاہری تعداد کی وجہ سے اترایا جا رہا ہے، ظاہری چیزوں کو ویلیو دی جا رہی ہے، چاہے وہ باطل پر ہی ہیں، چاہے وہ ناحق ہیں۔ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے، صرف باتیں کرنا اپنی ظاہریت پر۔ دیکھو میں کتنا اچھا بولتی ہوں، کل کو دیکھنا تم میں کیسا کیا کام کرتی، پوری دنیا کو حیران کر دوں گی، یہ کروں گی وہ کروں گی، بجائے اس کے کہ آپ صرف گرجتے رہیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے برسنا شروع کریں، اس کا فائدہ ہوگا۔ گرج کی آواز کتنی بھی تیز ہو کوئی فائدہ نہیں دیتی، اور برسنا بارش ہلکی ہلکی بھی ہو فائدہ دیتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے اس رویے پر آپ کا غور و فکر ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے سارا کچھ کیا اور کہا ٹھیک ہے ہم جیتیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بالکل کنفیوز نہیں ہوئے، کیونکہ وہ حق پر تھے۔ ایک طرف پوری دنیا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن غلط ہے، نہ حق پر ہے باطل پر ہے، وہ پھر بھی ڈرتی رہے گی۔ اور ایک طرف اکیلا کھڑا شخص ہے جو حق پر ہے، قطعاً نہیں گھبرائے گا۔ حق کو مان لینا انسان کو مطمئن کر دیتا ہے۔ کوئی بھی سچائی ہے، آپ کی اپنی، آپ کی کمزوری، آپ کی خامی، یہ سچائی ہے نا ساری۔ جب انسان حقیقت کو مان لیتا ہے، حق کو قبول کر لیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان حق کو نہیں مانتا اور اس کو پیچھے کرتا ہے اور صرف باطل سوچوں کا غلبہ لیتا ہے، وہ بیچارہ پھر گیا کام سے۔ بہرحال فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اب کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاٹھی میدان میں ڈال دی، جس نے اسی وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا۔ یعنی کب سے وہ لوگ شوخیاں بکھیر رہے تھے اور اترا رہے تھے، دعوے کر رہے تھے، کبھی پوچھ رہے تھے اچھا ہمیں انعام کیا ملے گا، حالانکہ کیا کچھ بھی نہیں ہے ابھی فی الحال۔ اتنا ان کو خود پر اور فرعون پر اعتماد تھا کہ جیسے ہم ہی جیتیں گے۔ لیکن کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہم غالب آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چپ ہیں، کیونکہ اصل جو بندہ ہوتا ہے نا، جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ جو باتیں کرنے میں لگ جائے اس کے پاس کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا۔ یا تو آپ بیٹھ کے اپنی تعریفوں کے گن گا سکتے ہیں، گیت گا سکتے ہیں، یا آپ کام کر سکتے ہیں۔ صحیح؟ تو جب یہ ہوا سارا، ان کا جو پھیلایا ہوا جھوٹ تھا، وہ جو جھوٹ کا کرتب تھا، اس کو سارا کچھ نکل گیا۔ اب آپ دیکھیں 80,000 باطل اور صرف ایک حق، صرف ایک، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے؟ پہلی بات، جھوٹ بہت اچھلتا ہے، اور ایسے انسان بھی جو آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں،
لیکن وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. یہ جھوٹ کی پہچان ہے. اور جب نیا نیا آتا ہے وہ بہت زیادہ ابھرتا ہے، مشہور ہوتا ہے اور بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ بھی بہت جلد ہو جاتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں. اب دیکھیں دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن تقریباً بہت کم عرصہ وہ حکومت کرے گا، بہت کم عرصہ آتا ہے غالباً. جھوٹ ہے نا، لیکن کتنا پھیلے گا، کوشش کرے گا پھیلنے کی اور پھیل بھی جائے گا، حتیٰ کہ پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. لیکن کیا ہوگا؟ ختم. تو ہماری زندگیوں میں بھی اگر کبھی کوئی ایسے انسان آ جائے نا جو جھوٹ پر ہوں اور بہت زیادہ پھر آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ ان کو بھی موقع دیں. صحیح، ان کو بھی موقع دیں. اللہ تعالی ان کو بھی سامنے لے آئے گا. اچھا، اس کے علاوہ بجائے اس کے کہ ہم جھوٹ کو گرانے میں لگ جائیں، بہتر ہے کہ ہم سچ کو تھام لیں، کیونکہ جھوٹ کی عمارت خود بخود گر جاتی ہے اور مضبوط نہیں ہوتی. آج کے دور میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا کیا کردار ہے؟ ہم استقامت کے ساتھ سچ کو تھامنے کی بجائے جھوٹ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے ہے. کیا آپ کو سچ میں لگتا تھا کہ جھوٹ کو گرانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی یا اس کو سامنے لانے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی؟ قطعاً نہیں، خود بخود آ جاتا ہے سامنے، کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑا جاتا ہے. ہم آج کل ایسے لوگوں پہ زیادہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، وہ انسان یہاں پہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ ایسے کر رہا تھا، اور زیادہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں. کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو ان چیزوں میں اتنا زیادہ ٹائم ضائع کرنے کی؟ زیادہ لوگ صرف یہی دیکھنے آئیں گے، یہ جو یہاں پہ موجود تھے موسیٰ علیہ السلام اور باقی جادوگروں کے ارد گرد، دیکھتے ہیں جو جیتا ہم اس کے ساتھ کے. زیادہ لوگ یہی دیکھنے آتے ہیں، بس تماشا ہو رہا ہے، دیکھنے دو کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا، کہاں تک پہنچی ہے ان کی لڑائی. تو کیا اس سے یہ بہتر نہیں کہ ہم سچ کو تھامے ہوئے کام کرتے رہیں؟ اب بالفرض میرے بارے میں کوئی انسان بات کر رہا ہے، وہ جھوٹ پر مبنی ہے، میں تو ایسی نہیں ہوں. بجائے اس کے کہ میں اس کے خلاف سیشن رکھوں، اس میں جا کے اپنی پاکیزگی بیان کروں اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے بہتر ہے کہ میں اگر سچ پر قائم ہوں تو میں اس پہ استقامت اختیار کروں. اور یہ چیز ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے کردار میں نظر آتی ہے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ زندگی میں اگر آپ کسی بھی چیز کو چاہتے ہیں تو صحیح وقت کا انتظار کریں. صحیح وقت کون سا؟ مطلب جو ہم چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں فوراً سے ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، بھائی اتنا لمبا پروسیس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ معاذ اللہ اسی وقت معجزہ دکھاتے اور وہ ایمان لے آتا. آپ یہ کبھی بھی نہیں بھولیں، اللہ تعالی کا ہر کام، ہر تدبیر، ہر فیصلہ بڑے منظم انداز میں ہوتا ہے، اس میں اعلیٰ قسم کا نظم و ضبط پایا جاتا ہے. ایسے نہیں کہ بس ایک دم سے ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی حکمت کے ساتھ وہ صحیح وقت لاتے ہیں. بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو دیر نہیں ہوتی. آپ نے جملہ سنا ہوگا، اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے. نہ، اللہ کے ہاں دیر نہیں ہوتی، بلکہ بہتر وقت پر وہ معاملہ لے آیا جاتا ہے. اگر اللہ اس سے پہلے لے آئے تو پھر نہیں صحیح. اب دیکھیں، ہم اگر کہتے کہ دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام معجزات دکھا دیتے تو صحیح ہو جاتا، یا بالفرض دکھایا تھا تو وہیں پہ ایمان لے آتے، کافی ہو جاتا. نہ، اگر یہ دربار سے باہر نہ بات آتی تو اتنے لوگ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ باہر زیادہ لوگ دے رہے تھے. یہ ہے اللہ کی حکمت. ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہم تھوڑا چاہتے ہیں
ایک پھول چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شاید ہمیں پورا باغ دینا چاہتا ہو، تو وہ باغ ایسے ہی نہیں مل جاتے، اس کے لیے بھی انسان کو وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اور آئندہ کی بات یہ کہنا بند کریں کہ اللہ کے ہاں دیر ہوتی ہے، معاذ اللہ کے ہاں دیر نہیں ہوتی، اللہ کے ہاں بہترین وقت پہ فیصلے کیے جاتے ہیں جو ہماری عقل سے، سمجھ سے باہر ہیں، ہماری سوچ، فہم، فراست وہاں تک جا ہی نہیں سکتا۔ صحیح؟ تو بہرحال اب یہاں پہ آپ دیکھیں بیچارے جھوٹ کا کیا حال ہوا، ایسے غائب ہوا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ کی پاور، جو کرنا ہے کرو، ہزاروں آئیں گے، لاکھوں، کروڑوں، اور اللہ تعالیٰ ایک پل بھی نہیں لگائے گا اور وہ سارا کچھ ختم۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں جھوٹ کسی بھی لحاظ سے رکھے ہوئے ہیں، جھوٹی بات، جھوٹا عقیدہ، کوئی بھی اور چیز جھوٹ پر مبنی ہے، اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ جھوٹ کو کرنے میں سالوں سال بھی لگتے ہیں، اس کی عمارت بنانے میں بہت عرصہ لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے، لیکن جب وہ گرتی ہے تو پھر انسان کا کچھ نہیں چھوڑتی، منٹ سیکنڈ بھی نہیں، انسان کو اتنا موقع بھی نہیں ملتا کہ بیچارہ خود کو سنبھال سکے۔ تو جھوٹ بولنے والے اپنی خیر منائیں۔ بہرحال جب یہ نظارہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہدایت دی؟ جھوٹ نے اتنی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سچ نے ایک لمحے میں سارا کچھ بدل دیا۔ یہ دیکھتے ہی جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ اچھا، وہ سجدے میں جو گرے نا، میں کہہ رہی تھی یہ سجدے میں کیوں گرے ڈائریکٹ؟ یعنی وہ فطرت پر تھے، ان کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی، میٹی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا نا۔ ہماری اگر کسی انسان کی فطرت سلیم ہے تو وہ جانتا ہے اس کو اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے، اور کیسے جھکنا ہے وہ طریقہ بھی اس کے اندر کسی حد تک سیٹ ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ فطرت پر تھے، ان کی بنسبت یہ جو فرعون تھا نا، اس بیچارے کی تو فطرت ہی مسخ ہو چکی تھی، بھول گیا تھا کہ میں کس فطرت پہ پیدا کیا گیا ہوں، جبکہ اس کی نسبت جادوگروں کے اندر پھر بھی فطرت تھی، تبھی انہوں نے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہاں سے ہمیں کیا اندازہ ہوتا ہے؟ کبھی بھی کچھ بھی بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں دنیا لینے جائیں اور آپ کو آخرت سے نواز دیا جائے، ہو سکتا ہے آپ کہیں پہ کوئی حقیر سی چیز حاصل کرنے کے لیے گئے ہوں، بڑی محنت کر رہے ہوں، بھائی مجھے یہ حقیر سی چیز مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے بہترین چیز سے نواز دے۔ اسی لیے کبھی بھی نا اپنی پلاننگ پر اتنا بھروسہ نہ کیا کریں، انتظار کیا کریں کہ اللہ رب العالمین کیا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کے اس واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، حق کو پہچاننے کے لیے سچائی کی طلب ضروری ہے۔ جادوگر باوجود اس کے کہ دنیا کے مقصد کے لیے آئے تھے، مگر جب سچائی دیکھی تو فوراً حق کو قبول کیا۔ سچائی جب واضح ہو جائے تو اس کو مان لینا ہی اصل ہدایت ہے، یعنی ان کے اندر طرف تھی تبھی تو مان گئے۔ دوسرا مین چیز، علم والے سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکتے ہیں، ان کے پاس علم تھا۔ جادوگر چونکہ خود بھی بڑے ماہر تھے جادو میں، اس لیے فوراً پہچان گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ وہ جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ربانی نشانی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ علم انسان کو ہدایت کے قریب کر سکتا ہے اگر دل بھی سچا ہو۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ دنیاوی علم حاصل کرنا، اب یہ نہیں آپ لوگ جادو سیکھنے شروع کر دیں، اللہ معاف کرے، وہ تو ہے ہی غلط چیز۔ یعنی دنیا کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت پہچان ہونی چاہیے، علم ہونا چاہیے، اور اگر زیادہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بالفرض ایکسٹریم رویے ہیں، صحیح بات ہے، بندہ جہاں بھی جائے ایکسٹریم رویے ہیں۔
آپ کو کیا ضرورت ہے یہاں تو صرف دنیا دار بننے کی، اور یہاں صرف ایکسٹریم پہ بس جی ہم نے دنیا بھی چھوڑ دی. اعتدال میں رہیں، آپ سکون میں رہیں گے. جب اعتدال بگڑتا ہے انسان کی زندگی میں پھر انسان بے سکون ہوتا ہے. اب آپ کو دنیا کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ دین کا علم بھی. یہ دونوں علم جب مل جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی آپ کو وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ دیکھیں معراج کی رات اللہ تعالیٰ رحم فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے صرف کچھ اور چیزیں نہیں دیکھی تھی بلکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھی تھیں جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید پہچان ہو. یعنی کچھ آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اس کے علاوہ کچھ باقی جگہوں کی. یہ بھی ضروری ہے. یہ جو کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوقات ہیں، یہ سب بھی آپ کو اللہ کی پہچان کرواتی ہیں. تو یہ علم بھی ضروری ہے دنیا کے بارے میں. اس کے علاوہ ایمان صرف الفاظ نہیں، قربانی بھی مانگتا ہے. انہوں نے جان، مال، عزت سب کچھ ایمان کی خاطر قربان کر دیا. یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ بھائی ایمان ہے تو پھر قربانی تو دینی پڑے گی. اس کے علاوہ اللہ ہدایت کسی کو بھی دے سکتا ہے. وہ لوگ جو فرعون کے ساتھ کھڑے تھے اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے. ہدایت کا دروازہ ہر ایک انسان کے لیے کھلا ہے. یہاں سے میں چاہوں گی آپ یہ چیز اپنے پاس لکھ کے رکھیں. کبھی بھی کسی انسان کو اگر دیکھیں کہ یہ اس چیز میں اچھا نہیں تو اس پر یہ ٹیگ لگانے سے پرہیز کریں کہ یہ ہدایت نہیں پا سکتا. بعض اوقات ماؤں کی بھی عادت ہوتی ہے بچوں کو ایسے، کافی ٹائم ہوگا ویسے میں نے کبھی سنا نہیں کسی ماں کو بات کرتے ہوئے ایسے، لیکن ابھی بھی کہتی ہوں گی، آپ لوگ خود اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں. بے ہدایت تمہیں کبھی ہدایت نہیں آئے گی، تم ایسے ہی مرو گے معاذ اللہ. واللہ یہ الفاظ واقعی کچھ مائیں ادا کرتی ہیں. کیوں بھائی؟ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ اللہ کی طرف سے ہدایت سے محروم ہونے کی بد دعا دیں کہ جاؤ اللہ تمہیں ہدایت نہ دے. ہدایت تمام انسانیت کا حق ہے. کسی کو دعا نہیں دے سکتی تو بد دعا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے الفاظ قطعاً استعمال نہیں کریں. پھر جب بڑے ہو کے بچے بڑے بے ہدایتیں بنتے ہیں نا تو پھر مائیں سب سے پہلے روتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہو سکتے آپ میں سے ہی کسی نے اتنی بد دعائیں دی ہیں بیچارے کو، کبھی دعا دی نہیں اسے. ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بد دعا قبول کر دیں، اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے. لیکن بچے پر تو اثر ہوگا نا، ہر وقت اس کو یوں کہتے رہنا، کیونکہ ایمان لانے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں. بعض لوگ اسے چند لمحوں میں حاصل کر لیتے ہیں، بعض لوگ ساری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں، اور بعض لوگ زندگی گزارنے کے بعد ہی سمجھ پاتے ہیں، یعنی آخرت میں جا کے کہ ہائے ہم سے تو غلطی ہو گئی. لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص جلدی پہچان جائے، کچھ دیر بعد، کچھ اس سے دیر بعد. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لحاظ سے مفتی نہ بنیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. حتیٰ کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو آپ ان کو بھی یہ نہ کہیں یہ کبھی نہیں پڑھ سکتا، یہ کبھی ایسے نہیں کر سکتا، یہ کبھی ویسے نہیں کر سکتا. ایک ٹیچر تھے، اللہ ان پر رحم کرے، سلف صالحین میں سے تھے. وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ستون کے ساتھ باندھ کے رکھتے تھے اور کہتے تھے پڑھو گے پھر جانے دوں گا. اور بعد میں وہ ان کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتے تھے کہ اگر یہ مجھے نہ باندھ کے پڑھاتے تو میں نہ پڑھ پاتا. اور بعد میں وہ بہت بڑے عالم دین بنے، فقیہ بنے. بہت زیادہ علم اللہ تعالی نے ان کو عطا کیا. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون کیسے کب کیا بن جائے. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، وہ کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہمیں اپنے ہاتھ میں لینے کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم لے ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جس کو چاہے یہ اختیار دے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے.
ٹھیک ہے. قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. اچھا، جب انہوں نے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا، یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی ان کو اللہ کی معرفت بھی تھی کہ معاذ اللہ تعالیٰ کوئی عام ہستی نہیں ہے. جس نے ایسا معجزہ دیا ہے وہ خود کتنی قدرتوں والی ہوگی. ان کی فطرت بھی سلیم تھی جس کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا، اور ان کے اندر توحید بھی تھی. یہی وجہ کہ انہوں نے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا. ہم تو تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون خود کو کتنا کچھ کہتا تھا، کتنا اچھلتا تھا، بڑا بڑا بن کے دکھاتا تھا. یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کے اندر تکبر ہے اور لوگ آپ سے ڈرتے ہیں، آپ کی ایک دہشت ہے اور آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس عہدہ ہے تو معاذ اللہ آپ رب بن گئے یا آپ دوسروں پر کنٹرول کر سکتے ہیں. قطعاً نہیں. آپ کسی پر بھی قابو نہیں پا سکتے. اس لیے بہتر ہے اپنی اوقات میں رہیں. بندے ہیں، بندے بن کے رہیں. انسان ہے، انسان بن کے رہیں. اور دیکھیں یہاں پر ایک مین چیز، جادوگروں نے دیکھا تو وہ پہچان گئے، فرعون نے دیکھا تو وہ کیوں نہیں پہچانا؟ بہت بڑی مین ریزن ہے اس کے پیچھے، جس کی میں نے ابھی بھی بات کی، تکبر. فرعون یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میں سب سے بڑا، انا ربکم الاعلی، معذاللہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے یہ قبول کر لیا تھا، یہ مان لیا تھا، اس کا پکا یقین تھا کہ صرف میں ہی رب ہوں معذاللہ. جبکہ جادوگروں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ مانتے تھے کہ ہاں وہ کرتب دکھا سکتے ہیں، جادو کر سکتے ہیں، لیکن فقط اتنا. اس سے زیادہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ چیز نہیں بٹھائی ہوئی تھی کہ ہم بہت بڑے ہیں. یہی وجہ کہ وہ مان گئے، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ہم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے. فرعون کو تو مانتے تھے آلریڈی، لیکن پھر ان کو اتنی عقل آ گئی کہ بھائی یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے رب. اگر آپ بھی حق کو ماننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر سے تکبر نکالیں. یہ تکبر بطر الحق، انسان اس کی وجہ سے حق کو چھوڑ دیتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا. تو بہرحال اپنے اندر سے یہ تکبر نکالیں. جس دن یہ نکل گیا اس دن آپ کے دلوں میں ایمان داخل ہو جائے گا. لیکن جب تک تکبر ہے ایمان نہیں آ سکتا. ایمان کیا ہے؟ انسان مانے کہ میں بڑا نہیں ہوں، وہ رب ہے جو بڑائی کے لائق ہے. انسان مانے کہ میری سوچ، میرا فہم، میرے قوانین، میرا نظام نہیں چلے گا، اللہ کا نظام چلے گا. تو اسی وجہ سے تو یہاں آپ کے دل میں ایمان رہ سکتا ہے یا تکبر کو نکالیں اور ایمان کو پائیں، یا ایمان کو نکال دیں اور تکبر کو رکھ لیں. آپ کی اپنی مرضی ہے. اور یہی جو میں ہے اس میں بہت سے لوگ ڈبوئے ہیں. آپ دیکھیں جو سارا قصہ سٹارٹ ہوا ہے، ہم انسانوں کی اتنی آزمائشیں وہ اسی سے ہوئی ہیں. ایک میں سے، انا سے، انا افضل، میں بہت افضل ہوں. اور آج کے دور میں بھی بہت سے گھر اسی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ اسی وجہ سے نہیں مان پاتے. ورنہ دیکھیں جادوگروں نے مان لیا، فرعون بیچارہ نہیں مانا کیونکہ خود کو ہی بڑا سمجھتا تھا. اور جو خود کو بڑا سمجھتا ہے اس کے لیے سب سے مشکل کام کیا ہے اس دنیا میں؟ کسی اور کو بڑا سمجھنا. اور وہ یہ رعایت نہیں کرتا کہ معاذ اللہ رب العالمین ہے، کوئی عام انسان ہے. وہ پھر کہتا ہے نہیں میں ہی سب سے بڑا ہوں. رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پر. پیچھے کیا کہا؟ بے عزتی فرعون. یعنی پہلے فرعون کو رب مانتے تھے، اب کہنے لگے نہیں ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا بھی رب ہے. یعنی ایک طرح سے ان کو پیغمبر بھی مان لیا کہ یہ واقعی رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں. تو بجائے اس کے دیکھیں
آپ کے پاس صرف عہدہ ہونا کافی نہیں، علم ہونا بھی کافی ہے. فرعون کے پاس صرف عہدہ تھا، بیچارہ ڈوب گیا. جادوگروں کے پاس عہدہ نہیں تھا لیکن علم تھا، تو سمجھ آ گئی ان کو. بجائے اس کی آپ صرف عہدے پہ دھیان دیں، آپ اپنے علم پہ بھی دھیان دیں. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے، فرعون کا تو خون کھول گیا. میری اجازت کے بغیر ایمان لائے؟ ایمان لائے ہی کیوں تم؟ اور ظاہری بات ہے اتنے زیادہ بندوں کے سامنے پہلے انہوں نے اس کی قسمیں کھائیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، تو یہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا. ویسے بھی تو تکبر سے بڑا ہوا تھا. کہنے لگا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. اب یوں سمجھے یہ پاگل ہو گیا. غصے، تکبر، سب کا مکسچر، سارے جذبات کا اس کے اندر بڑھ چکا تھا، لہذا اب یہ بڑک اٹھا. فرعون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم اس پہ ایمان لے آئے، حالانکہ میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی. یعنی اس قدر یہ لوگوں کے اوپر کنٹرول کیے ہوئے تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو عہدوں سے نوازے خیر سے. کبھی بھی اسٹوڈینٹس ہوں، بچے ہوں، دوستیں ہوں، کوئی پسندیدہ شخص ہو محرم، تو کبھی بھی حتیٰ کہ آپ کا زوج بھی ہو، ہسبینڈ وائف کا بھی آپس میں جو ہے رشتہ، کبھی بھی دوسرے پر حکومت نہ کریں اور نہ ہی خدا رحس کی تمنا کریں. میری بات مانو، ہر چیز میں میرے سے اجازت لو. مطلب کیا ہے؟ ہم تو ایسے سائیکو شخص کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے. بھائی اللہ نے مجھے آزاد پیدا کیے، تم کون ہوتے ہو میرے اوپر پابندیاں لگانے والے؟ میری مرضی، مجھے اندازہ ہے کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے میں خود کروں. اور یہاں میں تکبر والا نہیں ہے، یہاں وہ میں ہے جو ہر شخص میں ہونا چاہیے. اللہ نے آپ کو اس لیے تو نہیں پیدا کیا کہ کوئی اگر آپ سے محبت کرتا ہے یا کوئی اگر آپ کا شوہر ہے تو وہ آپ پہ حکومت شروع کر دے. آپ اس کی رائے لیں، اس کو عزت دیں، جو اس کا مقام ہے، اس کا حق ہے وہ ادا کریں، لیکن خدا را غلامی کی زندگی سے بچیں. ایک انسان صرف اللہ کا بندہ اور غلام بن کے صحیح لگتا ہے، یہ سوٹ کرتا ہے ہم پہ. بندوں کی غلامی بندوں پہ نہیں ججتی. اب یہاں دیکھیں فرعون کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے. ہمارے دور میں بھی کچھ فرعون ذہنیت شوہر ہے، فرعون ذہنیت میرا خیال ہے خواتین بھی ہوں گی. ہاں ہوں گی، کیونکہ یہ بھی منع کرتی ہیں کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ فرعون ذہنیت دوستیں بھی ہوتی ہیں. ہر چیز میں آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میں نے تو ابھی تمہیں اجازت ہی نہیں دی، میں نے تو ابھی تم سے کہا ہی نہیں، تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا. ہمیشہ یاد رکھیں جن چیزوں میں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، کسی اور کی جرت کیسے بنی پھر آ کے مجھے اس میں پابندی لگائے. جب اللہ نے مجھے آزاد چھوڑا تو پھر کوئی اور مجھے کیوں قید کرے. اور یہ ہوتا ہے لوگوں کو ذہنی قید کرنا. آپ ان کو جسمانی طور پہ قید تو نہیں کرتے کہ تم ادھر ہی رہو، نہ، ذہنی قید، ذہنی اذیت، اور کیا کہنا چاہیے اس کو، ہر وقت اس کو کہنا کہ نہیں تم میرے بغیر اب نہیں چل سکتی. یہ غلط ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں میں پیدا کیا تو انسانوں کو آزاد چھوڑیں. اللہ نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا نہیں کیا کہ جا کے دوسرے بندوں کو غلام بنانا شروع کر دو. بچیں اس صفت سے. تو بہرحال اس کا تکبر مزید واضح ہوا. میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے. اب یہاں سے دیکھیں آگے وہ کیا کہتا ہے، یقیناً یہی تمہارا بڑا سردار ہے. مطلب اس بندے کی جو نفسیات ہے وہ بڑی کوئی عجیب چیز ہے. پہلے ان کے ساتھ تھا،
لیکن جو ہی اس کو تھوڑا سا خطرہ محسوس ہوا کہ اب تو 80,000 کا لشکر ایمان لے آئے گا، اب میں کیا کروں گا، اور ظاہری بات ہے ارد گرد والے بھی ایمان لے کے آئے ہوں گے کچھ. تو اب جب اس کو لگا کہ اچھا پہلے وہ میری تعریف کر رہے تھے تو یہ بھی بڑا خوش تھا. جیسے ہی انہوں نے حق کو ثابت کیا اور حق کو قبول کیا، یہ بھڑک اٹھا. ایسے ہی ہوتے ہیں بعض لوگ، ان کے ساتھ اچھے سے رہو تو آپ کے ساتھ اچھے سے، آپ تھوڑا سا ان کی مرضی سے ہٹ جاؤ، ان کی محبت، ان کی قربت، ان کا انعام، سارا کچھ ختم. ذرا یہاں سے دیکھیں، اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اچھا کرتے ہیں لیکن اگر کوئی برا کرے تو کیا کریں؟ تو دیکھیں یہ تو فرعون کی صفت ہے کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ بڑا ہی اچھا. نعم وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبُونَ، تم تو تب میرے قریبی لوگوں میں شامل ہوگے. المقربین ہے سوری. لیکن جیسے ہی اس کو تھوڑا سا مرضی سے ہٹ کے انہوں نے بات کی، برک اٹھا. یہ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے کہ بھائی اگر کوئی صحیح بھی ہے یا ایون کہ غلط بھی ہے تو آپ مزید دشمنی پہ اتر آئیں. اللہ تعالیٰ سے نا پناہ مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایسے لوگ نہ آئیں. اللہ کی پناہ مانگا کریں. کہ جو اگر ان کے ساتھ اچھا رہا جائے تو بہت ہی اچھے، لیکن تھوڑے سے معاملات خراب ہو جائیں تو پھر کاٹنے پہ آ جائیں. یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے. اب یہاں سے اس نے اوور تھنکنگ بھی سٹارٹ کر دی اور مزید غلط فہمی اور برا گمان. کہنے لگا اچھا اب سمجھ آیا، یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تمہارا لیڈر ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. فرعون کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب اور نہایت حیرت ناک تھا کہ جن جادوگروں کے ذریعے وہ فتح اور غلبے کی آس لگائے بیٹھا تھا وہ نہ صرف مغلوب ہو گئے بلکہ موقع پر ہی وہ اس رب العالمین پر ایمان لے آئے. بجائے اس کے کہ فرعون بھی غور و فکر سے کام لیتا کہ اچھا اگر انہوں نے رد کر دیا جادوگروں نے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی، لیکن نہ، اس نے تو ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا برا ہے، یہ تمہاری سازش ہے. وہ جو انسان جیسا ہوتا ہے پھر دوسروں کے بارے میں زیادہ تر وہ ویسے ہی سوچتا ہے. یہ چونکہ خود ایسا تھا، سازشیں کرنے والا اور دوسروں کے بارے میں غلط سوچنے والا، جھوٹ پر مبنی تھا فرعون، اس لیے اس کو لگا باقی بھی اس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ کرتے ہیں. ہم میں سے زیادہ لوگ وہی اس طرح شک اور اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ کوئی مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا، جو خود شاید ایسے کام کر چکے ہوتے ہیں. ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں. اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے ان لوگوں کی آزمائش شروع ہوئی. ایمان لاتے ہی فوراً سے آزمائش. کہنے لگا سو تمہیں ابھی بھی معلوم ہو جائے گا، تمہیں لگ پتا جائے گا تم نے کیا کیا ہے. اور یہ وہی اس کی نفسیات ہے جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی پچھلی آیات میں کہ سزا دینے کا اس نے اس لیے سوچتا تھا کہ اگر بالفرض کچھ لوگ اٹھیں ان کو سزا دی جائے تو باقی سب جرت ہی نہیں کریں گے بات کرنے کی. یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے ظالموں کا، ہاں، کہ اگر کوئی ایک ظلم کے خلاف بات کرتا ہے تو وہ اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، جس سے باقی سارے گھبرا کے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم نے بولنے کی ضرورت نہیں کرنی. ورنہ پتہ تو ان کو بھی چل جاتا ہے کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے لیکن ڈرتے ہیں دہشت کی وجہ سے. کہنے لگا قسم ہے بھائی میں ابھی تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. یہ سزا یعنی خلاف سمت سے دایاں ہاتھ ہے تو بایاں پاؤں کاٹنا، اور اگر بایاں ہاتھ ہے تو دایاں پاؤں کاٹنا مخالف سمت سے. اس میں زیادہ تکلیف ہوتی ہے انسان کو، ظاہری بات ہے وہ اس لیول پہ پھر کام بھی نہیں کر سکتا اور باقی سب چیزوں میں بھی اس کو مشکل ہوگی. تو یہ سزا سب سے پہلے کہا جاتا ہے اس فرعون نے جاری کی تھی، اس نے دی تھی. حدیث میں آتا ہے بڑی آزمائش کے ساتھ بڑا اجر ہے.
جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر ابھی آپ میں سے کوئی ایسی آزمائش میں ہے نا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو وہ بھی مطمئن رہے. یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں. ترمذی 2396 حدیث ہے، جو راضی رہتا ہے اس کے لیے رضا ہے، جو ناراض ہوتا ہے اس کے لیے ناراضگی. یا اللہ آتے سار میری زندگی میں مشکلات، اس سے تو پہلے ہی ٹھیک تھی میں معاذ اللہ. نہ، تم اللہ کے جتنے قریب ہوگے تمہیں اتنا زیادہ آزمایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو صحیح کون سچا اور کون نہیں ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے کسی ظالم بادشاہ سے خوف نہیں رہتا. اگر آج کے دور میں بھی آپ کو اللہ کی پہچان ہے، واللہ کچھ بھی کر لے کوئی، آپ کو ڈر نہیں لگے گا. اگر ڈر گئے تو رب والے نہ کہنا، نہیں ڈرے گا جو رب کا بندہ ہوگا. اس کے اندر ایسا ایمان آ جاتا ہے اللہ کی معرفت کے بعد، ایسی مضبوطی، پتھروں سے بھی ٹکرا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس لیے ہم بزدل بنے بیٹھے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی پہچان نہیں ہے. تو بہرحال جب کوئی بھی شخص ایمان لے کے آتا ہے تو اس کے سامنے اس کے وہ خوف بھی لائے جاتے ہیں جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیے ہوتے. اس کے سامنے وہ محبتیں بھی آ جاتی ہیں جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی. اس کے سامنے وہ رشتے بھی عزیز بنا کر لائے جاتے ہیں جو پہلے کبھی اسے اتنے عزیز نہیں ہوتے. اس کے سامنے وہ کمیاں بھی لے کے آئی جاتی ہیں جو اس نے زندگی میں پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی. اس کے سامنے بعض اوقات وہ بے چینی بھی آ جاتی ہے جو اس نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کی ہوتی. کیوں ہوتا یہ؟ دیکھیں، ہم انسانوں کے قریب جب ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں تھوڑا بہت آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ رب العالمین کے پاس جائیں گے، رب العالمین آپ کو ایسے ہی چن لیں گے؟ یہ ذرا جو لوگ آرمی میں جاتے ہیں آپ ذرا دیکھیں ان کی کیسے کیسے بیچاروں کی چیکنگ ہوتی ہے اور کہاں کہاں سے ان کو دیکھا جاتا ہے. ان کا قد کتنا ہے، کھاتے پیتے کیا ہیں، ان کا پاسٹ کیا ہے، آگے کے کیا ارادے ہیں، تعلقات کن کے ساتھ ہیں، یہاں تک بھی ان کے بارے میں دیکھا جاتا ہے. کوئی ایسی سمت نہیں ہوتی تعلقات میں، رشتہ داری میں، ارد گرد کی چیزوں میں کہ جو ان سے نہ پوچھا جائے، حتیٰ کہ ان کے کھانے کے بارے میں، تاکہ پھر یہ اس کو ذرا صحیح کر سکیں، سیٹ کر سکیں ان کے مطابق. تو کیا خیال ہے آپ اللہ کی فوج میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے لشکر میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے رکھ لیں گے؟ بہت آزمائیں گے. کبھی کبھی آپ کو لگے گا بس میری اب بس ہو گئی ہے، لیکن بس نہیں ہوتی، وہ طاقت ہوتی ہے اتنی، تبھی تو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. لیکن الحمدللہ یہ بہترین چیز ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ان جادوگروں کے اندر یہ طاقت تھی کہ یہ اس کو برداشت کر سکتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مطابق ان پر آزمائش ڈالی. ہمیں آج تک ایسی آفر کیوں نہیں ہوئی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی ظالم کے سامنے کبھی کھڑے نہیں ہوئے. ظالم کے سامنے دور، ہم تو اپنے نفس کے سامنے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے. کہاں یہ کہ باہر کسی دوسرے تیسرے شخص کو جا کے بولیں. اور دوسرا یہ ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں ایسی آزمائشیں آفر نہیں کی گئی. ہمارے لیے اور طرح کی آزمائشیں ہیں، ہماری بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بہت زیادہ آزماتا ہے جن کو وہ پسند کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ جن کو بہت زیادہ آزمائے وہ عنقریب اللہ کے پسندیدہ بن جائیں. دونوں باتیں ممکن ہیں، یا یہ کہ اللہ پسندیدہ بندوں کو سب سے زیادہ آزماتے ہیں، یا یہ کہ جن کو سب سے زیادہ آزماتا ہے پھر ان کو سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا قرب اور اپنی محبت عطا کرتے ہیں. صحیح. بہرحال یہاں پہ اس نے ڈرانے دمکانے کی کوشش کی. ہم جب ایمان لے کر کے آتے ہیں تو انفرادی طور پر گھر کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، حتیٰ کہ دوستوں کی طرف سے، اگر آپ بڑے لیول پہ کر رہے ہیں تو پھر حکومت کی طرف سے بھی آپ کو الرٹ مل جاتا ہے، وارننگ آتی ہے.
تو پھر کیا انسان کو ڈر جانا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ میں جانتی ہوں آپ مجھے آزما رہے ہیں، میں جانتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ آگ مجھے جلانے کے لیے نہیں جلائی گئی، صرف مجھے آزمانے کے لیے جلائی جا رہی ہے۔ یا اللہ میں مانتی ہوں مچھلی مجھے کچھ نہیں کر سکتی، میں اس کے پیٹ میں ختم ہونے کے لیے نہیں جا رہی، اس لیے جا رہی ہوں تاکہ مجھے آزمایا جا سکے۔ یا اللہ میں جانتی ہوں اتنے عرصے سے میں کسی سے جدائی میں ہوں، یا بالفرض اگر آپ کسی کے ساتھ اللہ کی خاطر بھی جڑتے ہیں، آپ کو بہت زیادہ کنٹرول چاہیے ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھ کے دیکھیں۔ یا اللہ مجھے پتا ہے میں آزمائی جا رہی ہوں ہر چیز میں۔ تو پھر انسان کو ان سارے معاملات میں، گھر سے لے کے حکومت تک، اپنی ذات تک، باقی چیزوں تک گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ پہ اس کو کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پہ یقین کرو، ضروری نہیں کہ اگر تمہیں کوئی کہہ رہا تمہیں یہ نقصان پہنچے گا تو تمہیں وہ نقصان پہنچ ہی جائے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش صرف یہیں تک ہو کہ تم سے ایسا کہا جائے گا، پھر تمہارا ری ایکشن دیکھا جائے گا، تم کیا کرتی ہو، تمہاری سوچ دیکھی جائے گی، تم اللہ کے بارے میں کیا گمان کرتی ہو۔ صحیح؟ اور یقیناً ہم سب کی زندگی میں جب ایسے مراحل چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کچھ نہ کچھ تو سوچتے ہی ہیں اللہ کے بارے میں، ہمارا کچھ نہ کچھ تو گمان ہوتا ہی ہے۔ بہرحال اس واقعے سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایمان لانے کے بعد مشکلات آئیں گی اور آتی رہیں گی۔ اگر کوئی آپ میں سے یہ سمجھتا کہ دنیا میں اگر وہ ایمان لے آئے گا تو بچ جائے گا، تو پھر تو بیٹا سارے ایمان لے آئیں، پھر تو نیتن یاہو بھی مسلمان بن جائے۔ کیوں نہیں بنتے؟ پتہ ہے مشکلات آئیں گی، آزمایا جائے گا۔ دنیا میں نظر آتا ہے نا، اس لیے انسان کفر کو اختیار کرتا ہے، جبکہ آخرت میں جو چیزیں اس نے دیکھی نہیں، جو بلائیں اس نے دیکھی نہیں، وہ اس کے گلے پڑیں گی۔ تو بہتر ہے دنیا کی مشکلات کو برداشت کر لو۔ اگر انسان کے اندر حق کی چاہ ہو تو فوراً اسے قبول کر لیتا ہے۔ ظالم ترین شخص حق کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اگر ایمان والے مضبوط ہوں تو باقی کوئی ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے علاوہ جب انسان کے پاس حق آ جائے تو اس کو اسے مان لینا چاہیے۔ مان لینے کے بعد اس کو استقامت دکھانی چاہیے، جیسے ان لوگوں نے دکھائی۔ طالبات، ایک یہ شخص تھے ہماری دنیا میں جہاں ابھی ہم رہ رہے ہیں نا، اسی دنیا میں اس سے پہلے یہ لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے۔ ان کو کاٹنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ طالبات، ہمیں تو آج تک ایسی آفر نہیں ہوئی، ہمیں نہیں ایسے کہا گیا۔ ہمارا اللہ سے وہ تعلق کیوں نہیں؟ ہم اللہ کے لیے کیوں قربانی نہیں دے سکتے؟ ہمیشہ یاد رکھیں، اس جملے کو وہاں لکھ لیں جہاں آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ ایمان قربانی مانگتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کیوں کہلوائے؟ کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ قربانی میں انسان یہ نہیں کہتا کیوں دوں، کب دوں، کیا بعد میں نہیں دے سکتا، کیا اس چیز کا کچھ اور نہیں دے سکتا، کیا کچھ اور نہیں ہو سکتا، نہ، جو اللہ نے مانگا قربان کر دو۔ جس کو قربان کرنے کے لیے کہا اس پہ چھری رکھ دو۔ پھر یہ بھی نہ سوچو کہ یہ کس کے اوپر چھری رکھی ہے میں نے، میرے اپنے جذبات ہیں، میرا نفس ہے یا پسندیدہ شخص ہے۔ صحیح؟ ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی۔ ایمان بنا قربانیوں کے ادھورا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی اللہ سے تعلق بڑھانا چاہتا ہے وہ اللہ کے لیے قربانیاں دے۔ یہ نہیں قربانیاں اس لحاظ سے نہیں کہ جو اللہ نے حلال چیزیں کی ان کو حرام کر دیں، نہ، لیکن کسی بھی چیز میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اللہ تعالیٰ کو پہلے نمبر پہ رکھیں ہمیشہ، اور اللہ کی بات کو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مزید بڑھیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے مزید محبت ہوگی، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اور
ہمارا بھی ایمان پھر اللہ پر ایسا ہی ہو جائے گا کہ ہمارے سامنے کوئی ہمیں کچھ بھی کرنے کی دھمکی دے، ہم بالکل چل رہیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. صحیح. بارک اللہ فیک. آج کے لیے اتنے کافی ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے.